इन्फो फॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, छांगा मांगा पाकिस्तान हैरत अंगेज़ मकामात का घर है और इन्हीं मकामात में से एक छांगा मांगा का जंगल भी है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जंगल करार दिया। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मस्नूई जंगल का मकसद उस वक्त भाप से चलने वाले इंजन्स को लकड़ी फ्राहम करना था। छांगा मांगा के जंगलात लाहौर और साहिवाल के दरमियान कौमी शाहरा के मशरकी हिस्से में तकरीबन 10 किलोमीटर पर वाक़या हैं। एक बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से इसका कुछ हिस्सा कसूर ज़िला और जबकि कुछ लाहौर ज़िला में आता है। छांगा मांगा नाम लोक कहानी पर मुश्तमिल है। ये दो भाइयों की कहानी है। एक भाई का नाम छांगा और दूसरे का नाम मांगा था। ये दोनों भाई चोर और डाकू थे और अंग्रेज़ हकाम से बचने के लिए इन जंगलात में छुप जाया करते थे। ये अमीरों से लूटा गया माल गरीबों में तकसीम करते थे। दोनों भाई मुहिब्बे वतन थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। अंग्रेज़ों की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद वो इस जंगल में रूपोश हो गए। मुकामी अफराद उन्हें हीरो का दर्जा देते थे। इन्हीं भाइयों के नाम पर इस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ा, जो आज भी इन्हीं के नाम से मारूफ है और यही नाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। छांगा मांगा के जंगलात सुबह पंजाब के शहर लाहौर से 70 किलोमीटर और पत्तों से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये 12,000 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ है। ये जंगल इब्तदा में सिर्फ एक बेनाम जंगल था, जहाँ कुदरती तौर पर जा बजा चंदेर, बेरी और वन वगैरह के दरख्त उगते थे। फिर 1865 में यहाँ शजरकारी मंसूबे का आगाज़ किया गया और लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान भाप से चलने वाले इंजन्स के लिए सस्ती लकड़ी की फ्राहमी शुरू की गई। बाद अज़ां मिस्टर बी रिबेंट्रो ने 1871 में इसका इब्तदाई मंसूबा तश्कील दिया। 1881 में दरख्तों की कटाई का बाकायदा अमल शुरू हुआ। फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए काश्तकारी शुरू की गई और महज 2 अशरों ही में शीशम के दरख्त पंजाब के ईंधन और इमारती लकड़ी की बढ़ती ज़रूरियात पूरी करने लगे। उस ज़माने में रोज़ाना बज़रिया ट्राम लकड़ी सप्लाई की जाती थी। 1888 में ज़िला जेहलम डंडोत के मुकाम पर कोयले के कान की दरियाफ्त के बाद बड़ी मिकदार में कोयला दस्तयाब होने पर रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए लकड़ी का मुतबादिल मिल गया, तो मज़कूरा जंगल की तरक्की में आर्जी रुकावट आ गई। ताहम उस वक्त तक पंजाब भर में लकड़ी की तलब में इजाफ़ा हो चुका था। चूँकि दीगर मकासद के लिए भी लकड़ी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, चुनाचे मुख्तलिफ़ इक़साम की शजरकारी का अमल हनूस जारी रहा। इनमें शीशम और शहतूत को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ का शीशम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती तस्वुर की जाती है। इस जंगल में कई किस्म के दरख्त मौजूद हैं, जिनमें सुंबल, तूत, बकाइन, पॉपुलर, पेपर, मलबरी, फलाही, सर्स, तुन, पीपल, कीकर, गुले नश्तर, सिल्वर ओक, आम और बांस के अलावा चारों तरफ वसी पैमाने पर शहतूत के दरख्त भी हैं। दरअसल साइबेरिया की यख फ़ज़ाओं से आर्जी तौर पर यहाँ हिजरत करने वाले परिंदे जो शहतूत खा कर आते थे, उनकी बीटों की वजह से यहाँ चारों तरफ शहतूत के दरख्त फैलते चले गए। आज भी सियालकोट में खेलों के सामान में इस्तेमाल होने वाली बेशतर लकड़ी यहीं के शहतूत के दरख्तों से हासिल की जाती है। इसके अलावा यहाँ उगाए गए सफ़ेदे के दरख्तों से माचिस फैक्ट्री को लकड़ी फ्राहम की जाती है, जबकि पॉपुलर और सुंबल के दरख्तों की लकड़ी से दिया सलाई, प्लाईवुड और कागज़ तैयार होता है। नेज़ सुंबल के दरख्त से रुई भी हासिल की जाती है, जो तकिए, गद्दे और सोफ़ा सीट वगैरह बनाने के काम आती हैं। एक साल के दौरान तकरीबन 5 से 600 एकड़ दरख्तों की कटाई की जाती है। कटाई के बाद लकड़ी डिपो मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरह लगभग 20 साल के अरसे के बाद पहले हिस्से की दोबारा कटाई की बारी आती है। जिन रकबों से कटाई हो जाती है वहाँ दोबारा पौधे लगा दिए जाते हैं। पहले पहल पौधों का दरमियानी फासला कम रखा जाता है,
پھر خر 5 سال بعد ناکارہ اور کمزور درختوں کو کاٹ کر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں ایک پلانٹ بھی نصب کیا گیا ہے جہاں ایک خاص درجہ حرارت پر لکڑی خشک کی جاتی ہے۔ اس سے لکڑی میں کوئی دراڑ نہیں بنتی، اسے سیزن کرنا کہتے ہیں، اور اس طرح لکڑی بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ انتظامی لحاظ سے جنگل کو 5 مختلف بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر بلاک کا انچارج فارسٹ بلاک آفیسر کہلاتا ہے، جس کے ساتھ 5 فارسٹ گارڈ ہوتے ہیں۔ درختوں کی آبکاری، کاٹ چھانٹ اور پانی دینے کے لیے بیلداروں کی رہائشی کالونیاں بھی جنگل کے احاطے میں بنائی گئی ہیں۔ ملازمین کے لیے جنگل کے احاطے ہی میں ایک ڈسپنسری اور بچوں کے لیے پرائمری اسکول بھی موجود ہے۔ چھانگا مانگا کا جنگل نہ صرف لکڑی کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک بہترین سیرگاہ کی حیثیت سے بھی پورے ملک میں شہرت کا حامل ہے۔ 1960 میں یہاں قومی پارک بنایا گیا، جس کے بعد ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں سیاحت کی غرض سے آنے لگے۔ سیاحوں کی تفریح تباہ کے لیے مہتابی جھیل، چڑیا گھر، سوئمنگ پول، کشتیاں، جھولا پل، مہتاب محل، مینار پاکستان کا ماڈل، گراسی پلاٹ، کرکٹ لان، بچوں کا پارک، اوپن شیڈز اور بینچز وغیرہ کی سہولت مہیا کی گئی۔ اس کے علاوہ رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤسز کا بھی مناسب انتظام کیا گیا۔ علاوہ ازیں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے بھاپ سے چلنے والی ٹرین بھی چلائی جاتی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کے درمیان ایک نہر برانچ لور گزرتی ہے جو پورے جنگل کو سیراب کرتی ہے۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جو جنگل کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے۔ جھیل کی خوبصورتی کے پیش نظر اس کا نام مہتابی جھیل رکھا گیا ہے۔ یہاں چلنے والی کشتیاں سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہیں۔ جھیل کی دوسری جانب جانے کے لیے ایک جھولا پل بنایا گیا ہے۔ اس پر ایک وقت میں 8 سے زیادہ افراد کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جھیل کے بیچوں بیچ پانی میں کھڑے 2 منزلہ مہتاب محل کے کناروں پر سدا بہار درختوں کی شاخوں کا جھک کر جھیل کے پانی کو چھونے کا حسین منظر تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 2008 سے اس جنگل کو جنگلی جانوروں اور پرندوں کی تعداد میں اضافہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں اور پرندوں کی وہ نسلیں جو ناپید ہو رہی ہیں، ان کے لیے بریڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے جس میں نیل گائے، ہرن، گیدڑ، سؤر، باراسنگا، مور اور اڑیال جیسے جنگلی جانوروں کو قدرتی ماحول دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گدھ کی افزائش نسل کا مرکز ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات نے جنگلی مرغے کی نسل کو بڑھانے کے لیے 200 کے قریب جنگلی مرغے پال کر جنگل میں آزاد چھوڑے ہیں۔ علاوہ ازیں کافی تعداد میں خرگوش، تیتر، تلور اور بٹیر بھی پائے جاتے ہیں۔ مہمان پرندے تلور مارچ اور اپریل میں ایشیائی کوچک سے یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں، جبکہ قیمتی اقسام کے باز کے علاوہ بڑے سائز کے بلے بھی اچھلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم جنگل میں کسی بھی قسم کا شکار ممنوع ہے۔ جنگل کا عمومی موسم شہر لاہور کے نزدیک ہونے کی وجہ سے لاہور سے ملتا جلتا ہے، تاہم موسم گرما میں یہاں دوپہر کو مرطوبیت میں اضافہ اور شام کافی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ سالانہ بارش 400 ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہاں لکڑی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مختلف کمپارٹمنٹس بھی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد 232 اور ایک کمپارٹمنٹ کا رقبہ اوسطاً 50 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جا بجا لکڑی کا استعمال نظر آتا ہے، چاہے پکی عمارت ہو، شیلٹرز ہوں، پل یا دیگر اشیاء۔ غیر تعمیر میں لکڑی کا استعمال خاصے سلیقے اور مہارت سے کیا گیا ہے۔ یہاں حکومت کی جانب سے مختلف اسکیموں پر کام کیا جا رہا ہے۔ سیریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جاپانی شہتوت اگانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے پتے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جاپانی شہتوت موسم بہار میں فوری پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 6-7 ہفتوں میں تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کا ریشم مختلف فیکٹریز کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ چھانگا مانگا اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے افراد ریشم کے کیڑے پالنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ جنگل میں شہتوت کے لاتعداد درخت ہیں جس کے پتوں پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں، اور ایک مختلط اندازے کے مطابق یہاں سے تقریباً 4000 من خام ریشم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہتوت کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ پورے جنگل کے ایندھن اور ٹمبر کی دھلائی کے لیے 24 کلومیٹر لمبی نہر بھی بنائی گئی ہے۔ لکڑی اور ایندھن کی ترسیل بذریعہ ریل گاڑی کی جاتی ہے۔ ڈیزل یا بھاپ سے چلنے والے انجن 25 ٹرالیوں پر مشتمل گاڑی میں 35 ٹن تک لکڑی لے جاتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے اس جنگل میں بھی درختوں کی کٹائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگل معدومی کے خطرے سے دوچار ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جنگل کی حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے جو پاکستان میں واقع ہے۔